ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، مختلف مقامات کے دارالقضاء سے تشریف لائے ہوئے حضرات قضات کرام، آج کے اجلاس کے صدر استاد محترم حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم، اور سامعین محترم، یہ ہم سب کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج شہر شیگاؤں میں اللہ رب العزت کا وہ قانون جو اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، ہم نے عملاً اس کے نفاذ کا نظام قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کا وہ قانون علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ہم لوگ فضیلت تک 8 سال 10 سال اس قانون کے نفاذ کے مختلف ابواب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ وہ محض پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، عملاً اللہ کی اس زمین پر اس کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہے، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملاً کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے فیصلوں سے متعلق ابھی آپ قاضی وسیع صاحب سے بڑی پرجوش تقریر سن رہے تھے۔ میں مقرر نہیں ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں۔ کہ دارالقضاء یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور شریعت کو عملاً نافذ کرنے کا نظام ہے، اور یہ آج شیگاؤں میں ہو رہا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اولین قاضی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایسے قاضی ہیں، وہ آیت 2 مقررین نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، اے نبی، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات میں آپ ہی کو اپنا قاضی، جج، منصف، ثالث تسلیم نہ کر لیں۔ اور صرف تسلیم نہ کریں، بلکہ جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کے تعلق سے ان کے دلوں میں ذرہ برابر تنگی پیدا نہ ہو۔ آپ ایسے قاضی ہیں، اور آپ تنہا، آپ کی ذات قاضی نہیں، آپ نے اپنے بعد قضا کا پورا نظام چھوڑا اور امت کو تاکید کی کہ اس نظام پر عملاً چل کر دکھائیں۔ اللہ کے رسول نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مختلف علاقوں کا قاضی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، ایک لمبی فہرست ہے جن کو اللہ کے رسول نے مختلف علاقوں کا عامل، گورنر اور قاضی بنا کر بھیجا، تاکید فرمائی، تربیت فرمائی کہ فیصلے کیسے کرو گے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں عمال کو لکھا کہ القضاء فریضۃ محکمہ وسنۃ متبعہ، کہ قضاء ایک محکم فریضہ ہے، ایک متبع سنت جس پر چلنا واجب ہے۔ مسلمان دیگر تمام عبادتوں کی طرح اپنے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات میں بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، اور ہمارے پاس مسلمانوں کے نظام عدل و انصاف کی ایک سنہری تاریخ ہے۔
مسلمان جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی رہے، انہوں نے اسلامی نظام قضا کو قائم فرمایا۔ مسلمان سلطنتیں چاہے جتنی بدعنوان ہوئی ہو، لیکن ان کے عدل و انصاف کا نظام تاریخ کا ہمیشہ ایک روشن باب رہا ہے۔ مسلمان کہیں مظلوم ہو گئے، کہیں محکوم ہو گئے، تب بھی انہوں نے اسلام کے نظام قضا سے کبھی دستبرداری اختیار نہیں کی۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو مسلمان پہلی صدی ہجری میں جو ہندوستان مالابار کے ساحل پر اترے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنے درمیان اپنا ایک قاضی مقرر کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی یہ تربیت کی تھی کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو غیروں کے پاس لے جانا جہنم کے راستے پر چلنا ہے۔ جب تک مسلمان اس ملک میں حاکم رہے، اسلام کا نظام قضا پوری آب و تاب کے ساتھ اس ملک میں قائم تھا، الحمدللہ۔ بدقسمتی سے جب اس ملک میں انگریز تاجر بن کر آئے اور انہوں نے یہاں پر حکومت قائم کر لی، تو سب سے زیادہ مزاحمت فطری طور پر انگریزوں کو جس قوم سے پیش آئی وہ مسلمان تھے، چونکہ حکومت ان سے چھینی تھی، گھر ان کا برباد ہوا تھا، لہذا انگریزوں کے مخالف بھی یہی تھے۔ تو انگریزوں نے پورے غور و فکر اور ریسرچ کے بعد مسلمانوں کے اس اجتماع کو، ان کی اجتماعی طاقت کو، دین سے ان کے والہانہ تعلق اور عقیدت کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کے اجتماعی اداروں کو توڑا۔ لہذا سب سے پہلے 1864 میں مسلم قضات کی تقرری کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب قاضی مسلمان نہیں ہوں گے، اب مسلمانوں کو اپنے معاملات فیصل کروانے کے لیے برٹش عدالتوں میں جانا پڑے گا اور برطانوی قانون کے مطابق اپنے معاملات میں فیصلے لینا پڑے گا۔ اسلام کا تعزیراتی قانون نافذ تھا، اس کو منسوخ کر کے انڈین پینل کوڈ نافذ کیا گیا۔ اسلام کا قانون شہادت یہاں چلتا تھا، اس کو منسوخ کر کے انڈین ایویڈنس ایکٹ یہاں پر لاگو کیا گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے قوانین کو اس لیے توڑا تاکہ اس ملک میں مسلمانوں کی مزاحمت کم ہو۔ مسلمان مقہور تھے، مجبور تھے، لیکن جاہل نہیں تھے۔ ہمارے آباء و اجداد میں وہ لوگ تھے جن کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا یہ نظام عدالت اسی طرح معطل رہا تو اس قوم کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ لہذا جیسے قاضی وسیع صاحب نے بتایا، آج سے 100 سال پہلے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے امارت شریعہ کا قیام کیا اور دارالقضاء عملاً قائم کر کے لوگوں کو دعوت دی کہ اپنے مسائل شریعت کے مطابق حل کرواؤ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم خواتین کی پریشانیوں کو محسوس کرتے ہوئے باضابطہ اس کے اوپر نہایت ایک وقی کتاب لکھی، الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ، جس میں ان خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے متعلق مذہب غیر پر عمل کرنے کی جو اجازتیں ہیں اور مالکی مذاہب کے علماء کے اس سلسلے میں جو آراء ہیں ان کو جمع کیا۔ ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ اس کتاب کی تصحیح تحقیق ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آپ نے ایک ضخیم کتاب کی صورت میں حضرت تھانوی کے اس کتاب کی تحقیق و تصحیح کی ہے۔ حضرت تھانوی کی کوششوں سے 1937 میں جب مسلمان پوری طاقت سے انگریزوں کے خلاف میدان میں آ گئے تو انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کے شریعت کے مطابق ان کو عمل کرنے کے لیے قانون بنا کر نہیں دیا جائے گا تو زیادہ دن اس ملک میں ٹھہرنا ہمارا مشکل ہے۔ لہذا 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنایا گیا جس کے مطابق کسی مقدمے کے دونوں فریق اگر مسلمان ہوں تو ان کے لیے فیصلے کا قانون، نکاح، طلاق، وراثت، حضانت، لعان، عیلا، ان معاملات میں مسلم پرسنل لا ہوگا۔
حضرت تھانوی کی کوششوں سے پھر 1939 میں مسلم میرج ڈیزولیشن ایکٹ برٹش حکومت نے منظور کیا، برٹش اسمبلی نے پاس کیا، قوانین تو بن گئے، لیکن عملاً مسلمانوں کے لیے کوئی نظام نہیں تھا۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں تھا، مسلمانوں کے متحدہ متفقہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے جے پور کے اجلاس میں یہ تجویز پاس کی کہ بورڈ پورے ملک میں کم از کم ضلعی مقام پر ایک ایک دارالقضا قائم کر کے مسلمانوں سے یہ درخواست کرے گا کہ وہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے کم از کم آئلی تنازعات میں، ورنہ تمام تنازعات میں دارالقضا سے رجوع کریں اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بورڈ کی اس تحریک پر پورے ملک میں 80 سے زائد دارالقضا ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں 2-3 ٹیکنیکل باتیں دارالقضا میں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ کہ عام طور پر جب دارالقضا کے قیام کی گفتگو ہوتی ہے، اسلام کے نظام قضا کے سلسلے میں خاص طور سے پڑھے لکھے لوگوں سے یا ہمارے وکلاء حضرات سے بات ہوتی ہے تو ان کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں، کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں کہ آخر اس ملک میں جو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ہے جس کا اپنا جوڈیشیل سسٹم ہے، بھلا وہاں پر اسلام کا نظام عدالت کیسے چل سکتا ہے؟ اس کا ایک سیدھا جواب تو ہمارے پاس پورے ملک میں بورڈ کے 80 دارالقضا، اس کے علاوہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے 100 سے زائد دارالقضا اور مختلف صوبوں میں مختلف امارتوں کے ذریعے قائم دارالقضا اس کی عملاً مثال ہے کہ یہ ایسے چل سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قاضی کے پاس کوئی امپلیمنٹ پاور ہے، قوت نافذہ ہے؟ قاضی اگر کسی کو کوئی فیصلہ دے گا تو وہ نافذ کیسے ہوگا؟ مانے گا کون؟ تو اس سلسلے میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ دنیا کی کسی عدالت کے پاس آج قوت نافذہ نہیں ہے۔ عدالتیں صرف آرڈر پاس کرتی ہیں، دوسری ایجنسیاں ہوتی ہیں جو فیصلے کو نافذ کرتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی قاضی فیصلہ کر دے گا، اب مسلمانوں کے لیے وہ کون سی ایجنسی ہے جو ان پر فیصلوں کو نافذ کرے گی؟ استاد محترم حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نے فرمایا تھا کہ وہ کون سی طاقت ہے جو تم پر دارالقضا کے فیصلوں کو نافذ کرے گی؟ فرمایا کہ وہ طاقت جو دسمبر کے سرد ترین راتوں میں تم کو صبح اپنے گرم بستروں سے اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کروا کر مسجد میں فجر پڑھنے کے لیے پہنچاتی ہے، وہ طاقت ہوگی جو تم سے فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ کروائے گی۔ وہ طاقت جو 15-15 16-16 گھنٹوں کے مئی کی نہایت شدید دھوپ میں تم سے روزے رکھواتی ہے، وہ طاقت تم سے اپنے آپ پر قاضی کے فیصلوں کو نافذ بھی کروائے گی اگر ایمان ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تو شرط ہی لگا دی، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوں گے تو ہی دارالقضا میں آؤ گے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر اپنے معاملات کے لیے دارالقضا میں نہیں آؤ گے تو مطلب تم اللہ پر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک عام طور پر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ملک جس کا اپنا ایک پورا نظام عدالت ہے، پوری عدلیہ کا ایک سسٹم ہے، یہ پیرالل جوڈیشری سسٹم نہیں ہے؟ صبح کی مجلس میں مولانا تبریز صاحب جو بورڈ کی دارالقضا کمیٹی کے آرگنائزر ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس ملک میں ہمارے ملک کا جو نظام عدالت ہے وہ میں نہیں کہتا ہوں، وہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے کہا، چیف جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے نظام عدالت کو، جوڈیشل سسٹم کو بہت جلدی اگر نہیں سدھارا تو ملک کے عوام
نظام عدالت سے مایوس ہو جائیں گے۔ 3.5 کروڑ سے زیادہ مقدمات ہندوستانی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، اور یہ بھی تاریخ ہے کہ ہمارے یہاں عدالتوں میں آج بھی کچھ ایسے مقدمات ہیں جو تقریباً 100 سالوں سے پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ۔ آپ بھی جائیے، اللہ نہ کرے، اور جو جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کے نام سے ہماری حکومت نے مختلف قسم کے ٹریبونلز بنائے۔ یہ گرین ٹریبونل ہے، یہ موٹر وہیکل ٹریبونل ہے، یہ فلائی ٹریبونل ہے۔ ہمارے مہاراشٹر میں تو ایک پورا ٹنٹا مفتی کے نام سے ایک نظام بنایا گیا کہ گاؤں گاؤں کے سطح پر مسائل کو حل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گویا انصاف کے مراکز قائم کر دیے جائیں۔ دارالقضا بھی الحمدللہ اس ملک کے نظام عدلیہ کا معاون ہے کہ یہ بھی لوگوں کے مسائل بیٹھ کر حل کرواتا ہے تاکہ عدالتوں کا بوجھ کم ہو۔ ہمارا نظام معاون ہے، مخالف یا متوازی نہیں ہے، لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہماری عدالتوں سے انصاف حاصل کرنا، کسی ظریف نے کہا تھا کہ ہماری عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ سب سے پہلے تو عمر نوح، کیا چاہیے؟ کتنی ہے؟ 950 سال۔ دوسرے خزانہ قارون، جس طرح تاریخ پر تاریخ لگتی ہے اور ہر تاریخ پر پھر جیب بھرنے پڑتے ہیں، تو خزانہ قارون، اور یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کے پاس تیسری چیز چاہیے، صبر ایوب۔ اگر یہ تینوں ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو فیصلہ مل جائے۔ انصاف تو مشکل ہے۔ حضرت قاضی صاحب، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالقضا اکولہ کے قیام کے موقع پر کہا تھا کہ تب بھی وہاں تم جاؤ گے تو جاؤ، کیا ملے گا؟ فیصلے کا ایک کاغذ ملے گا، چاٹو اس کو، اس لیے کہ وہاں سے تم نے حق حاصل کرنے کا کاغذ حاصل بھی کر لیا تو ایمان کو گنوانے کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں خریدا ہے۔ اور یہاں آ کر اگر تم ہار بھی گئے تو جو جیتا وہ تو جیتا ہی، جو ہارا وہ بھی جیتا کہ وہ تو اللہ کے قانون کے سامنے ہارا ہے۔ لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دارالقضا قائم ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے اس کو تقویت بخشیں۔ آپ کے گھروں میں خدا نہ خواستہ اگر ایسے مسائل موجود ہوں یا مستقبل میں پیدا ہوں، اللہ نہ کرے، یا آپ کے اطراف میں، آپ کے علم میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، مسلم محلوں میں، میں تو کہتا ہوں کہ ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دن ان مہیلا منڈلوں میں جائیں، فیملی کورٹس میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں برقع پوش خواتین، داڑھی ٹوپی والے حضرات بیٹھے ہیں، ان سے گفتگو کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ دارالقضا اس طرح شیگاؤں میں قائم ہوا ہے، آپ وہاں تشریف لائیے، آ کر تو دیکھیے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ کی جو مرضی کیجئے گا، لیکن ایک مرتبہ دارالقضا ضرور تشریف لائیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جہاں ہمارا دین و ایمان بدنام ہو، دین و ایمان پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے، وہیں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے تعلق سے لا کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اکثر مقامات پر مسلمان اپنی آبادی کے اعتبار سے عدالتوں میں ڈوبنے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اگر مان کر چلیے یہاں کل آبادی کا ہم 30% ہیں تو فیملی کورٹس میں خاص طور سے ہم 60% ہیں۔ لہذا اللہ کے واسطے اپنی روش کو ہم تبدیل کریں۔ میں نے کافی دیر آپ کی سماع خراشی کی، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دارالقضا کو تقویت پہنچائے، اسلام کے نظام انصاف و عدالت کو اللہ رب العزت پورے ملک میں قائم فرمائے، بورڈ جیسے مسلمانوں کے متحدہ متفقہ ادارے کو اللہ خوب مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔